السلام علیکم جی، یہ کہانی ود کیانی کی نئی ایپیسوڈ، اور آج جو کہانی ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں اس میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ ایک صاحب ایک جنگل سے گزر رہے تھے اور وہاں پر بہت ہی خوبصورت قسم کا موسم تھا. ہر طرف پرندوں کی چہچہاہٹ تھی، پتوں کی سرسراہٹ تھی اور بڑی مزیدار ہوا چل رہی تھی. خوب لہر کے اندر وہ جا رہے تھے. یہ لہر ان کی تب ٹوٹی جب ان کی نظر اچانک ایک جھاڑی کے اندر پڑی جہاں پر ایک زخمی جانور پڑا ہوا تھا. وہ تھوڑے سے نزدیک گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک زخمی لومڑی پڑی ہوئی ہے، اور وہ اس حد تک زخمی تھی کہ ان کو یقین تھا کہ یہ اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکے گی، ہل نہیں سکے گی، کہیں چل کر جا نہیں سکے گی اور یہیں پہ پڑی پڑی بھوک سے مر جائے گی. تو دل میں بہت افسوس کی ایک فیلنگ آئی کہ یار یہ تو یہیں بھوکی مر جائے گی. خیر انہوں نے کہا اب اللہ کے حوالے، جو چیز ہوگی وہ ہوگی. آگے بڑھ گئے. جب تھوڑے سے آگے گئے تو انہوں نے ایک افسوس بھری نگاہ ڈالنے کے لیے پیچھے مڑ کر دوبارہ لومڑی کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شیر آیا جس کے منہ میں کوئی شکار کیا ہوا جانور تھا، اور وہ لومڑی کے جہاں پہ لومڑی چھپی ہوئی تھی عین اس جگہ پہ رکا، اس کے سامنے رکا، اور وہاں پر اس نے شکار کو کھایا اور جو بچا کچھ تھا وہ چھوڑ کے آگے چلا گیا پیٹ بھرنے کے بعد. اب لومڑی رینگتی رینگتی باہر آئی اور اس نے کسی سے شکار کھایا، پیٹ بھر کے دوبارہ وہ جھاڑی کے اندر چلی گئی. اب اس صاحب نے کہا یار یہ تو عجیب اتفاق ہے یار، اس کو تو رزق مل گیا بیٹھے بٹھائے. اگلے دن وہ پھر آگے وہاں پر تجسس کے مارے کہ دیکھو لومڑی کا کیا حال ہے. جب وہ وہاں گئے تو اگلے دن پھر انہوں نے دوبارہ سے دیکھا کہ وہ لومڑی وہیں پہ پڑی ہوئی ہے. انہوں نے کہا اب تو کوئی دن نہیں آئے گا، تو یہ تو مر جائے گا، یقیناً مرے گی یہ. تو انہوں نے افسوس کا اظہار کیا، لیکن ان کے توقع کے عین برعکس اگلے دن شیر پھر شکار لے کے آیا اور عین اسی جگہ پہ رکا اور اس نے اپنے حصے کا کھایا، پیٹ بھرا اور وہ وہاں سے چلا گیا. اب لومڑی اگین باہر آئی اور اس نے اپنے حصے کا کھانا کھایا، پیٹ بھرا اور دوبارہ سے وہ جھاڑیوں کے اندر چلے گی. اب وہ صاحب جو ہیں انہوں نے سوچا یار پہلے دن تو اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن 2 دن لگاتار سونا اتفاق نہیں ہو سکتا. یہ بات اس فارمولے کو ثابت کرتی ہے کہ کچھ بھی نہ کرو، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ تو بھی رزق ملتا ہے. تو انہوں نے کہا جی آج کے بعد میں بھی اتنا خوار ہوتا ہوں، جتنا لمبا سفر کرتا ہوں، اتنی جگہ پہ محنت کرتا ہوں، اس سب کو ہم کرتے ہیں ختم اور ہم ایک کونے میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہمارا رزق ہم تک پہنچے گا. لومڑی والا فارمولہ انہوں نے اپنے اوپر جو ہے آزمانے کی کوشش کی. ایگزیکٹلی زخمی لومڑی والا فارمولہ جو ہے انہوں نے اپنے اوپر آزمانے کی کوشش کی. ایک کھانے کا پہر گزرا، دوسرا گزرا، تیسرا گزرا، چوتھا گزرا، پانچواں گزرا، کوئی رزق نہیں آیا. وہ بیٹھے رہے وہاں پہ. اب ان کے پیٹ میں جو ہے وہ بھوک سے مروڑ اٹھنا شروع ہوا اور انہوں نے کہا یار نہیں یہ تو پتہ نہیں بندہ آئے گا یہ نہیں آئے گا. خیر وہ بیٹھے رہے. انہوں نے کہا جی لومڑی کو ملا تھا مجھے بھی ملے گا. تو کرتے کرتے 2-3 پیر اور گزر گئے. ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگی، ان کے چہرے سے لاغر پن جو ہے وہ بہت واضح طور پر نظر آنا شروع ہو گیا. اسی اسنا میں وہاں سے ایک درویش کا گزر ہوا. اس نے دیکھا ایک بندہ پڑا ہوا ہے جنگل کے اندر، ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے، صحیح سلامت ہے، لیکن اس کے باوجود بہت لاغر نظر آ رہا ہے، کمزور نظر آ رہا ہے. تو اس سے پوچھتا کہ بھائی تم کیوں بیٹھے ہو یہاں پہ، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے بتایا جی کہ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ لومڑی والا جو واقعہ اس نے پورا سنایا. اس نے کہا جی جیسا لومڑی کے ساتھ ہوا تھا ویسے ہی میرے ساتھ بھی آنا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ میرا رزق آئے گا. تو جو درویش تھے انہوں نے کہا بندہ خدا، لومڑی زخمی تھی، اس کے ساتھ زخمی حالت میں بھی رزق پہنچانے کا ڈیفینیٹلی وعدہ موجود ہے اور اس کو رزق پہنچ رہا ہے، پہنچے گا جب تک اس کی زندگی. تم تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم اپنی سی کوشش کرو اور اس کوشش کے بعد جو ہے اس کا اسباب جتنے بھی تم کر سکتے ہو وہ کرنے کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رزق دیں، بہت کم رزق دیں یا درمیانہ رزق دیں، یہ سب کو سب جو ہے ورازے کے کام ہے. لیکن ایک صحت مند انسان کے لیے بہرحال جو ہے وہ محنت کرنا اور محنت کر کے کمانا جو ہے وہ اس کو مستحسن گنا جاتا ہے، اس کو اچھا گنا جاتا ہے. یہ جو تم نے سمجھا ہے یہ لومڑی کے لیے جو کہ زخمی لومڑی ہے اس کے لیے ٹھیک ہے، یا کسی ایسے انسان کے لیے جو بیچارہ اور بےکس ہو اس کے لیے تو ضروری ہے، میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن تمہارے لیے بالکل بھی نہیں ہو سکتا. تو ہم سب کے لیے بھی اس کہانی میں میسج یہی ہے کہ ہمیں اپنی سی کوشش ضرور کرنی چاہیے، کوشش پہ مکمل رعایا نہیں کرنا چاہیے، دعا ساتھ ہونی چاہیے، ایمان ساتھ ہونا چاہیے کہ ہماری کوشش کے بعد بھی جو کچھ ملے گا ہمیں خدا کی طرف سے ملے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا. لیکن کوشش جو ہے وہ بہرحال ان ہاتھوں کا، ان پاؤں کا، ان آنکھوں کا ایک طرح سے شکرانہ ہے جو کہ آپ کو یہ نعمتیں ملی ہیں. جب آپ کوشش کرتے ہیں تو آپ شکرانہ ادا کرتے ہیں. جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو یہ رب کا وعدہ ہے کہ شکر ادا کرنے والے کو اور بھی ملے گا. تو جب تک ہاتھ پاؤں سلامت ہیں اپنی کوشش ضرور کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیے، اور جو بھی رزق ملے ہمیشہ وہ رازق کی نسبت سے وصول کیجیے. شکر گزار رہیں. تھینک یو ویری مچ.